سورہ النحل رکوع نمبر 9 تلاوت وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. سورہ النحل رکوع نمبر 9 ترجمہ کنز الایمان. اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے. ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ گلے سے سہل اترتا پینے والوں کے لیے، اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے کہ اس سے نبیذ بناتے ہو، اور اچھا رزق. بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کو. اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہے. اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے. بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو. اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری جان قبض کرے گا، اور تم میں کوئی سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. سورہ النحل رکوع نمبر 9 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اور قرآن مجید کو غور اور توجہ کے ساتھ سننے والوں، اللہ کریم نے اس رکوع کے اندر دنیا کے ہر انسان کو ایسی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا کہ جو غریب اور امیر سب کی دسترس میں ہیں، عالم و جاہل سب اس سے واقف ہیں، ادنا و اعلیٰ سب اس تک رسائی پا سکتے ہیں. گاؤں اور دیہات میں وہ نشانیاں موجود ہیں، شہروں میں موجود ہیں، گھروں میں موجود ہیں، ملکوں میں موجود ہیں. ساری زمین ان نشانیوں سے بھری ہوئی ہے. اللہ پاک نے فرمایا عقل کرو، دھیان کرو، کان لگاؤ، آنکھیں دیکھو، آنکھوں، کان، عقل سے غور کرو. ان کے ذریعے تمہیں تمہارے رب کی معرفت نصیب ہو جائے گی. تم جان جاؤ گے کہ ان سب کا مالک اللہ ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے. فرمایا کہ حیوان کے جسم میں غذا کا ایک ہی مقام ہے. جہاں چارہ، گھاس، بھوسا وغیرہ پہنچتا ہے، اور دودھ، خون، گوبر سب اسی غذا سے پیدا ہوتے ہیں. ان میں سے ایک دوسرے سے ملنے نہیں پاتا. دودھ میں نہ خون کی رنگت کا شائبہ ہوتا ہے، نہ گوبر کی بو کا. نہایت لطیف برآمد ہوتا ہے. اس سے حکمت الہیہ کی عجیب کاری ظاہر ہے کہ اوپر پہلے جو مسئلہ بیان ہو رہا تھا وہ تھا مردوں کو زندہ کیے جانے کا. کافر کہتے تھے کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے؟ تو کفار مردوں کے زندہ ہونے سے منکر تھے. تو ان کو بتایا کہ انہیں اس میں 2 شبہ درپیش تھے. ایک تو وہ شبہ تھا
کہ یہ بتائیں کہ جو چیز زمین میں مل گئی پھر وہ زمین میں سے کیسے باہر نکلے گی؟ مردہ کیسے زندہ ہوگا؟ اس کی حیات جاتی رہی، اس میں دوبارہ پھر زندگی کس طرح لوٹے گی؟ اس شبہ کا ازالہ تو اس سے پہلی آیت میں فرما دیا کہ تم دیکھتے رہتے ہو کہ ہم مردہ زمین کو خشک ہونے کے بعد آسمان سے پانی برسا کر حیات عطا فرما دیا کرتے ہیں. تو قدرت کا یہ فیض دیکھنے کے بعد کسی مخلوق کا مرنے کے بعد زندہ ہونا ایسے قادر مطلق کی قدرت سے بعید نہیں. دوسرا شبہ کفار کا یہ تھا کہ جب آدمی مر گیا اور اس کے جسم کے اجزاء منتشر ہو گئے، انسان خاک میں مل گیا، وہ اجزاء وہ کس طرح جمع کیے جائیں گے؟ خاک کے ذروں کو، ان خاک کے ذرے جو اس کے ساتھ مل گئے، ان خاک کے ذروں کو اس کی لاش سے کیسے ہٹایا جائے گا؟ اب اس کا گوشت گل چکا ہے تو وہ دوسرے گوشت میں مل چکا. فرض کیا ایک بندہ مرا، اس کو یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ سورہ بقرہ میں گزرا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ ایک دریا کے کنارے گئے تو وہاں پر وہ دریا کی موجیں آتی تھیں تو اس کے کنارے پر ایک لاش پڑی تھی. تو وہ لاش ایسی تھی کہ جب موج پیچھے ہٹتی تھی تو پرندے اس میں سے کھاتے تھے اور جو کنارے کے جانور تھے وہ آ کے اس لاش میں سے کھاتے تھے. پھر اس طرح ہوا، آپ نے دیکھا کہ پانی جو ہے نا اس کی طرف آ گیا. جب پانی میں وہ لاش آ گئی تو پانی کے جو جانور تھے وہ بھی اس میں سے کھاتے تھے. تو آپ نے سوچا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، یہ کیسے زندہ ہوگا کہ اس کے جسم کا تو کچھ حصہ خشکی کے جانوروں کے پیٹ میں چلا گیا، کچھ حصہ پرندوں کے پیٹ میں چلا گیا، کچھ حصہ سمندر کے جانور کے پیٹ میں چلا گیا اور کچھ یہ پانی کے اندر بہ گیا. اب یہ ایک بدن اتنے سارے بدنوں میں چلا گیا ہے، وہ وہاں سے کیسے اکٹھا ہوگا؟ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ 4 پرندوں والا واقعہ کہ ان کا کیما کر کے آپس میں ملا دو. جب ان کا کیما آپس میں مل جائے گا پھر اس کیمے کو آپ مختلف پہاڑوں پر بکھیر کر پھر ثم ادعوہن، پھر ان مردوں کو آپ پکارو، یاتینک سعیا، پھر آپ کے سامنے وہ چلتے ہوئے آ جائیں گے، آپ کو آنکھوں سے نظر آ جائے گا کہ اللہ کس طرح زندہ کرتا ہے. انہوں نے ان 4 پرندوں کو اسی طریقے سے ذبح کیا، ذبح کر کے ان کا کیما کیا، ان کی بوٹی بکھیر دی، ان کے پر آپس میں مکس کر دیے، پھر ان کا کیما مختلف پہاڑوں پہ پھینک دیا اور پھر ان کو آواز دی، او کوے آ جا، او کبوتر آ جا، او مور آ جا، آواز او مرغ آ جا. آپ نے جو ان پرندوں کو آواز دی، ادھر ادھر سے سارے گوشت کے اجزاء اڑتے گئے، بال اڑتے گئے اور اجزاء آپس میں ملتے چلے گئے اور مرغ کے اجزاء مرغ کی طرف چلے گئے، مور کے اجزاء مور کی طرف چلے گئے اور کبوتر کے اجزاء کبوتر کی طرف چلے گئے، کوے کے اجزاء کوے کی طرف چلے گئے. کوا کائیں کائیں کرتا ہوا آ گیا، کبوتر ہٹر گوں کرتا ہوا آ گیا، مور اپنی بولی بولتا ہوا آ گیا اور مرغ بانگیں پڑتا ہوا مرغ بھی آپ کی خدمت میں پہنچ آیا. تو یہ اللہ پاک کی قدرتیں ہیں، اس کی شان ہے. زمین کے اجزاء کو کس طریقے سے جو ہے نا اس لاش سے جدا کرے گا، ان کو یہ شبہ تھا کافروں کو. تو قدرت الہیہ کی یہ شان روزانہ دیکھنے میں آتی ہے کہ غذا کے مخلوط اجزاء جانور کے پیٹ میں جاتے ہیں، سارے اجزاء آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں. میدا اس جانور کا ایک، کھانے والا ایک، چارے کا کلر اور، چارے کا کلر اور، پانی کا کلر اور، کھل کا کلر اور، بھوسے کا کلر اور، خون کا کلر اور، رگوں کا کلر اور، جانور کی کھال کا کلر اور. یہ سارے کلر مکس ہیں. ان مکس کلروں کے اندر خون کی رگیں بھی شامل ہیں، گوبر کی رگیں بھی شامل ہیں، ان میں بدبو بھی ہے، پیشاب کی رگیں بھی موجود ہیں. لیکن ان کے بیچ میں سے جب رب دودھ پیدا کرنا چاہتا ہے وہ بھی اسی کے بدن کے اندر رگیں ہیں، مگر جب دودھ تھنوں سے باہر نکلتا ہے نہ ان میں گوبر کی بو ہے، نہ ان میں پیشاب کی بو ہے، نہ ان میں گھاس کی بو ہے، نہ بوسے کا رنگ ہے، نہ گھاس کا رنگ ہے. وہ سفید نوری رنگ والا جب تھنوں سے باہر نکلتا ہے اس میں باقی کوئی اور ذائقہ نہیں ہوتا. جس طرح رب تھنوں سے دودھ نکالے تو اس میں دوسرا ذائقہ کوئی بھی نہیں آتا ہے، اسی طرح جب زمین سے مردے نکالے گا تو اس کے ساتھ دوسرے مردے کی ہڈی نہیں آئے گی، ہر مردہ اپنے ہی بدن کے ساتھ زندہ ہوگا. قیامت کو نہ ماننے والوں اتنی دلیلیں سنو اور مان جاؤ کہ قیامت آئے گی، مان جاؤ کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نعمت کا اتمام یہی ہے کہ دودھ صاف خالص آئے
اس میں خون اور گوبر کے رنگ اور بو کا نام و نشان نہ ہو، ورنہ نعمت تام نہ ہوگی، طبع سلیم اس کو قبول نہ کرے گی۔ جیسی صاف نعمت پروردگار کی طرف سے پہنچتی ہے، جیسی صاف نعمت اللہ تمہیں پہنچاتا ہے، اس کے اندر گندگی آمیزش نہیں ہونے دیتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندے کو بھی لازم ہے کہ وہ بھی پروردگار کی خدمت میں صاف ستھری عبادتیں پیش کرے، اس کے اندر ریاکاری کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، اس میں دکھلاوے کا عنصر نہ ہونا چاہیے، اس میں وسوسے نہیں آنے چاہیے۔ جب وہ تیری طرف دودھ بھیجتا ہے تو ستھرا، تو بھی اس کی بارگاہ میں عمل بھیج تو ستھرے عمل بھیجا کرنا، خالص اس کی بندگی کرنا، اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اس کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس کی بندگی کر۔ اسی طرح اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا سرکہ اور رب اور خرما اور مویز۔ مسئلہ یہ ہے شریعت کا، حضرت صدر الفاضل سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انگور وغیرہ کا رس جب اس قدر پکا لیا جائے کہ 2/3 جل جائے اور 1/3 باقی رہے، تیز ہو جائے، اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ یہ حد سکر تک نہ پہنچے، نشہ نہ لائے تو شیخین کے نزدیک حلال ہے، اور یہی آیت اور بہت سی احادیث ان کی دلیل ہیں۔ اور اس کے بعد وہ شہد کی مکھی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے پھلوں کی تلاش میں اور پھولوں کی تلاش میں نکلنے کا حکم شہد کی مکھی کو دیا، اور فرمایا کہ اس کا تجھے الہام کیا ہے، چل، تو تیرے لیے چلنا پھرنا دشوار نہیں، تو کتنی دور بھی چلی جا شہد کی تلاش میں رستہ نہیں بھٹکے گی۔ اب ہوا ہے، ہوا کے اندر ایک جگہ اس کا چھتا ہے اس بیچاری کا، اب وہ نکلی ہے پھولوں کی تلاش میں، ٹھیک ہے، کبھی اس باغ میں، کبھی اس باغ میں، کبھی اس باغ میں، گھر کسی کے گھر کے چھت میں یا کسی پہاڑ میں یا کسی درخت پہ، اس کا اب درخت سارے ایک ہی طرح کے ہیں، درختوں پہ نام تھوڑا ہی لکھا ہوتا ہے، درخت ایک ہی طرح کے ہیں، چھتیں ایک ہی طرح کی ہیں، پہاڑ ایک ہی طرح کے ہیں۔ اب وہ نکلی، میلوں دور چلی گئی، سینکڑوں میل دور چلی گئی چھوٹی سی مکھی، اور پھر اس نے مڑ کے آنا ہے۔ اللہ پاک اس کا رستہ گم نہیں ہونے دیتا۔ اب ہوا میں کوئی رنگ بھی نہیں بکھرتا، وہ جدھر جاتی ہے تو ہوا ہی ہے، وہ ہوا میں سے چلی گئی۔ اب اس نے جو رس لیا، کون ہے جو اس کو واپس اس کے چھتے تک پہنچاتا ہے؟ جی اللہ پاک فرما رہا ہے سبق سیکھو، میں تمہیں بتا رہا ہوں اسباق میں سے سبق سیکھو۔ جس طرح شہد کی مکھی میرے اوپر توکل کرتے ہوئے ہواؤں اور فضاؤں میں چلی جاتی ہے، میرا حکم مانتے ہوئے پھولوں سے رس چوستی ہے، اس کے بعد اس نے گھر واپس آنا ہے تو میں اس کو گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو لوگوں، تم بھی دنیا میں گئے تھے ایمان کے پھلوں کا رس چوسنے کے لیے، تم بھی اس دنیا میں آئے تھے جنت سے نکل کر، دنیا میں آئے تھے تم بھی نیکیوں کے پھول چننے کے لیے، نیکیوں کے پھول چننے کے لیے تمہیں بھیجا تھا، اور تم جنت کا رستہ بھول گئے۔ جس طرح میں شہد کی مکھی کو اس کے گھر کا رستہ بتاتا ہوں، اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں جنت کا رستہ بتا رہا ہوں۔ فرمایا وہ رستہ نہیں بہکتی، اپنے مقام پہ واپس آ جاتی ہے، تو اس کے پیٹ میں سے ایک ایسی چیز نکلتی ہے جسے شہد کہتے ہیں، سفید، زرد، سرخ رنگ کے اس شہد ہوتے ہیں، وہ نافع ترین دواؤں میں سے ہے، بکثرت معجونوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر اس کی نشانیاں گواہ ہیں، اور وہ دلیل ہے کہ ایک کمزور ناتواں مکھی کو اس نے ایسی زیرکی اور دانائی عطا فرمائی، ایسی دقیق سنتیں اس کو مرحمت فرمائی ہیں، کیسا وہ گھر بناتی ہے جی، 6x6 اس کا گھر ہوتا ہے، مسدس اس کا گھر ہوتا ہے، اور کہیں بھی کتنے خانے اس کے ہوتے ہیں، مگر مجال ہے ایک گھر دوسرے گھر سے مختلف نہیں، ایک ہی ڈیزائن کے سارے خانے موجود ہوتے ہیں، اتنی زبردست اس کی تنظیم ہوتی ہے، اتنا زبردست سسٹم ہے۔ وہ اپنی ذات اور صفات میں اللہ پاک ہے، اور وہ ہر شرک سے پاک ہے۔ فکر کرو اور غور کرو، اگر مکھی کے 2 خدا ہوتے، ایک خدا کہتا ایسا کھانا بنا، دوسرا خدا کہتا ایسا کھانا بنا، ایک خدا کہتا
کہ تو شہد پھیکا بنا، دوسرا کہتا تو میٹھا بنا، تیسرا کہتا تو کچا بنا، چوتھا کہتا کہ تو کھٹا بنا۔ ارے خدا اگر زیادہ ہوتے تو شہد کے ذائقے بھی کڑوے ہوتے، لیکن خدا ایک ہے تو زمین کے اندر جہاں بھی دیکھو شہد ایک ہے۔ اگر شہد ایک ہے تو سمجھ لو اس شہد کو پیدا کرنے والا اللہ بھی ایک ہے۔ فرمایا ایک اہم بات کہ جن پھولوں اور پھلوں سے ایسے نفیس اجزاء، لطیف اجزاء حاصل کرے جن سے نفیس شہد بنے، تو جو نہایت خوشگوار، طاہر، پاکیزہ، فاسد ہونے اور سڑنے کی اس میں قابلیت نہ ہو، جو قادر حکیم ایک مکھی کو اس مادے کے جمع کرنے کی قدرت دیتا ہے، پھولوں میں سے، پھلوں میں سے، درختوں میں سے، کائنات میں پھیلے ہوئے پھولوں پھلوں میں سے شہد کی مکھی جا کر شہد جمع کرتی ہے، اور ایسا شہد جمع کرتی ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے سنا شہد خراب ہوا؟ فرمایا منتشر اجزاء میں سے ایسی چیز نکال لیتی ہے جو کبھی خراب نہیں ہونے والی۔ پھول سوکھ جاتا ہے، پھل سڑ جاتے ہیں، سڑنے والے پھلوں میں سے، جی مرجھانے والے پھولوں میں سے وہ کوئی ایسی چیز نکال لیتی ہے، اس کو اللہ نے ایسی چیز سکھائی ہے کہ جو نہ کبھی مرجھاتی ہے نہ کبھی سڑتی ہے۔ تو اگر شہد کی مکھی اللہ کی پیدا کی ہوئی کمزور اور ناتواں مخلوق، ایک حقیر سا کیڑا، اس کو اللہ پاک نے یہ شان بخشی ہے کہ مرجھائے ہوئے میں سے کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کو نکال دے تو وہ چیز مرجھاتی نہیں، ایک سڑے ہوئے پھل میں سے ایسی چیز ہے جس کو نکالے تو وہ سڑتا نہیں، یعنی وہ شہد نہ کبھی مرجھاتا ہے، شہد نہ کبھی سڑتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح منتشر اجزاء میں سے نہ سڑنے والا اور نہ خراب ہونے والا اور نہ بو پیدا ہونے والا جب وہ مادہ ایک مخلوق نکال سکتی ہے، تو پھر انسانوں تم بھی اپنے منتشر اجزاء کے حوالے سے فکر نہ کرو۔ تمہاری لاشیں بھی اگر منتشر ہو جائیں تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے اندر کوئی ایسی چیز اس نے بھی رکھ دی ہو کہ جہاں سے تمہیں بھی ایسا زندہ کر دیا جائے۔ کس قدر احمق ہیں وہ لوگ کہ اس کے بعد بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے وہ آثار ظاہر فرما چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شرک ٹھہراتے ہیں اور مرنے کے بعد زندگی پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں، اس رکوع کے آخر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ کریم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تمہاری جان کو قبض کرے گا۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، تم میں سے کوئی وہ ہے جو ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ تو تفسیر خزائن العرفان میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ مسلمان بفضل الہی اس سے محفوظ ہیں۔ ناقص عمر کی طرف پہنچ کر جس کو کوئی علم نہیں رہے گا، یہ کافروں کے بارے میں ہے، یہ منافقوں کے بارے میں ہے، یہ مشرکوں کے بارے میں ہے۔ رسول پاک کا جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، حضور کا جو امتی بن جاتا ہے، فرمایا اس کو اللہ پاک محفوظ رکھتا ہے۔ جتنی اس کی عمر لمبی ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کے اندر کرامت، عقل اور معرفت کو زیادہ کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے توجہ اللہ کا ایسا غلبہ ہو کہ اس دنیا کی طرف اس کی توجہ نہ رہے، لیکن جو شخص قرآن پڑھنے والا ہو روزانہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جس شخص نے روزانہ قرآن مجید کھول کر زیارت کی، وہ اگر 100 سال کا بھی ہوگا تو اس کی عقل میں کبھی فتور نہیں آئے گا۔ قرآن عقلوں کو محفوظ کر دیتا ہے، قرآن عقلوں کو برکت عطا کر دیتا ہے، قرآن پاگل ہونے سے بچاتا ہے، قرآن دیوانہ ہونے سے بچاتا ہے، قرآن مجنون ہونے سے بچاتا ہے۔ قرآن پڑھو، یہ دل کے مرضوں سے بھی بچاتا ہے، دماغ کے مرضوں سے بھی بچاتا ہے، جسم کے مرضوں سے بھی بچاتا ہے، روح کے مرضوں سے بھی بچاتا ہے۔ تو فرمایا وہ اس ارذل عمر کی حالت کو نہ پہنچے گا کہ علم کے بعد محض بے علم ہو جائے۔ اور فرمایا کہ یہ برکت ہے قرآن مجید کی، قرآن پڑھنے والے کی یہ برکت ہے، جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔